السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس کمپلیٹ کورس 2021 پارٹ 3 ہے۔ ہم نے پہلے ٹیوٹوریل کے اندر بات کی تھی فاریکس کے اندر بگنرز کے لیے کہ جو لوگ نئے سوچ، نئے خیالات اور نئی خواہشات کے ساتھ اس بزنس کے اندر آتے ہیں، اور دوسرے ٹیوٹوریل کے اندر ہم لوگوں نے بڑے تفصیل سے اکاؤنٹ بنانا اور اکاؤنٹ کے حوالے سے وہ تمام آپشن جو ایک بگنرز کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام آپشنز ہم لوگوں نے زیر بحث لائے تھے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کو سننے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلا ٹیوٹوریل آپ دیکھیں، پھر دوسرا ٹیوٹوریل دیکھیں۔ کہاں سے ملیں گے؟ آپ نے ہماری ویب سائٹ www.taniforex.com اوپن کرنی ہے۔ فاریکس کورسز کے اندر آپ نے فاریکس کمپلیٹ کورس پہ کلک کرنا ہے، اور اس کے اندر پہلے نمبر والا کورس، سیکنڈ پارٹ، تھرڈ پارٹ آج کا آ رہا ہے۔ آج کو اس ٹیوٹوریل سے پہلے میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ نے اس ٹیوٹوریل کو سننا نہیں ہے، اس ٹیوٹوریل کو سمجھنا ہے۔ ایک ٹیوٹوریل کو ایک دن میں سننا ہے، اور دن میں 3-4 بار سننا ہے۔ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، خاموشی سے، سکون سے، ریلیکس ہو جائیں۔ بچے ہیں، شور ہے، آفس میں ہیں، تو پھر آپ کو ٹیوٹوریل سننا مشکل ہو جائے گا۔ وقت نکالیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں کاپی پینسل ساتھ رکھیں، اور ان تمام چیزوں کو آرام سے سمجھیں اور غور کریں۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم لوگ بات کریں گے 10 پوائنٹس پہ۔ پہلا پوائنٹ ہے پلان، دوسرا پوائنٹ ہے منی مینجمنٹ، تیسرا پروفٹ کے حوالے سے، وڈراول کے حوالے سے، بروکر کے حوالے سے چوتھا پوائنٹ ہے، پانچواں سویپ چارجز کے حوالے سے، چھٹا کمپنی کے اکاؤنٹ مینیجرز کے حوالے سے، ساتواں فاریکس کے اندر پروفٹ کے اندر سے ہے، آٹھویں نمبر پہ ہم لوگ بات کریں گے فاریکس بیسکس کے حوالے سے، نویں نمبر پہ ہم لوگ بات کریں گے فاریکس ٹائمنگ کے حوالے سے، اور 10ویں نمبر پہ ہم لوگ بات کریں گے کہ آپ لوگ کس ترتیب سے فاریکس کے اندر آگے نکل سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ دنیا کے اندر آپ لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پلان ہوتا ہے، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے۔ آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں، آپ کے پاس پلان ہے، میں نے گورنمنٹ کو کیسے لے کر جانا ہے۔ آپ کسی سفر پہ ہیں، آپ ادھر سے گھر سے پلان بنائیں گے، میں نے جہاز پہ سفر کرنا ہے، میں نے کہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کس روٹ پہ میں نے جانا ہے، جہاز پہ جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے، سامان لے کر جانا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ساری چیزیں پلان پہ چلتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے فاریکس کے اندر نقصان کی بڑی وجوہات کے اندر ایک وجہ، اس کو ہم لوگ تکا ٹریڈنگ بولتے ہیں۔ آپ لوگ نہیں سوچتے میں نے کتنا پرافٹ لینا ہے، آپ لوگ نہیں سوچتے میں کتنا لاس افورڈ کر سکتا ہوں، آپ لوگ نہیں سوچتے میں نے ٹریڈ کیسے لینی ہے۔ ٹریڈ لینے سے پہلے آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ میں جو ٹریڈ لے رہا ہوں، اگر اس کا پرافٹ آیا تو میرے پاس کیا آپشن ہوگا، میری نیکسٹ ٹریڈ کیا بنے گی، اور اگر نقصان آ گیا تو میرے پاس نیکسٹ آپشن کیا ہوگا، میں اس نقصان کو کیسے کور کر کے آگے چل سکوں گا، میں نقصان کتنا لوں گا، میں نفع کتنا لوں گا، کس پوائنٹ پہ میں نے ٹریڈ کلوز کرنی ہے، کس پوائنٹ کے اوپر میں نے ٹریڈ کو نکلنا ہے، چاہے وہ پرافٹ کے اندر ہو چاہے وہ لاس کے اندر ہو۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کبھی بھی پلان اسٹریٹجی کے علاوہ آپ فاریکس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کافی اسٹریٹجیز ہیں، ان کے اوپر آپ لوگ کام کریں، یوٹیوب میں گوگل میں سرچ کر لیں، یہ فاریکس اسٹریٹجیز کے اوپر آپ کلک کریں گے تو بے انتہا فاریکس اسٹریٹجیز آئیں گے۔ تکے پہ ٹریڈ کرنا، بنا سوچے ٹریڈ کرنا، پرافٹ کا نہ سوچنا، نقصان کا نہ سوچنا، یہ ایک ریزن ہے جس کے اندر کافی لوگ نقصان کے اندر ہیں۔ یہ مین ریزنز ہیں فاریکس کے اندر، جو لوگ ہمارے پاس نقصان کے اندر ہیں، ان میں سے ایک تکا ٹریڈنگ ہے، ایک بنا سوچے سمجھے ٹریڈنگ ہے۔ منی مینجمنٹ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے۔ اچھا، منی مینجمنٹ ہوتی کیا ہے؟ پوری دنیا کا تمام نظام منی مینجمنٹ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کی لاکھ روپے آمدن ہے، آپ نے بل پہ کتنا خرچہ کرنا ہے، بچوں کی پڑھائی پہ کتنا خرچہ کرنا ہے، اپنے گزر بسر کو، اپنے اخراجات کو ان لاکھ روپے کے اندر سے کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، اس کو عام لائف کے اندر منی مینجمنٹ بولتے ہیں۔ ہمارے تمام بینکوں کا نظام، تمام کمپنیوں کا نظام، تمام دنیا کا نظام، تمام ملکوں کا نظام،
یہ سارے کا سارا جو ہے وہ منی مینجمنٹ پہ چل رہا ہے. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس $100 ہیں تو میں کتنا نقصان برداشت کر سکتا ہوں, مجھے کتنا پرافٹ چاہیے. اس کو منی مینجمنٹ بولتے ہیں. اور کوئی بھی اسٹریٹجی, کوئی بھی پلان وہ منی مینجمنٹ پہ ہی بنتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ نے تفصیل سے دیکھنا ہے تو منی مینجمنٹ ٹیٹوریل بائی تنویر فاریکس یہ آپ سرچ کر لیں. تیسری چیز, فاریکس کے اندر ایک درد ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں, اور وہ درد ہے کہ آپ لوگوں کو سب سے آسان کام جو آپ لوگوں کو سکھانا ہے وہ بھی یہی ہے, اور آپ لوگوں کے سیکھنے سمجھنے کے بعد سب سے مشکل کام جو ہے وہ یہی ہے. جو میں نے لائف میں دیکھا ہے, میرے اپنی ٹیم کی جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر اتنی زیادہ سپورٹ کے باوجود دسترس نہیں رکھ سکتے, اور وہ ہے پرافٹ کو وڈرا کروانا. نقصان کی ریزن آف لاس کے اندر ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈر ہے وہ سوچتا ہی نہیں ہے. اس کے پاس جس شخص سے میں نے فاریکس کا لفظ سیکھا وہ اس ٹائم بھی میرا اسٹوڈنٹ تھا, ابھی بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے, لیکن چونکہ فاریکس کا ورڈ اس بندے سے میں نے سیکھا تو میں قدر کرتا ہوں. اس نے پہلے دن $500 ڈپازٹ کروایا. یہ شاید اس ٹائم کا وقت, اس دور کا ٹائم ہے, وہ دور تھا جب 100, 99, 98, 101 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. 2012, 14, 15 اس کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات ہے. تو کیا ہوا کہ اس شخص نے $500 سے $4500 بنایا 3 دن میں. 500 بنایا, پھر 700 بنایا, پھر 1000 بنایا, پھر 1200 بنایا, 4500, اور اگلے 2 دن کے اندر وہ 4500 زیرو ہو گیا. ہمارا ٹریڈر کیا چاہتا ہے کہ وہ $100 سے نا 110 بناتا ہے, 110 سے 150 بناتا ہے, 200 بناتا ہے, 300, 400, 600. جب ایک بار بھی مارکیٹ اس کے اگینسٹ چلتی ہے, نفع بھی غرق ہو گیا, اس کی انویسٹمنٹ بھی غرق ہو گئی. تو فاریکس کے اندر ہر $10 کے بعد پرافٹ کو وڈرا کروانا, یہ وہ واحد الفاظ ہیں جو میں اپنے درد سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو سمجھ بھی آ رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر عمل کرنا شاید آپ لوگوں کے لیے انتہا کا مشکل ہوگا. آپ کے اپنے اوپر کنٹرول کا نہ ہونا یہ مارکیٹ کے اندر آپ کے نقصان کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. تو فاریکس کے اندر آپ لوگوں کو جب بھی پرافٹ آئے, آپ $100 سے 10 کما سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, لیکن 100 سے آپ $500 نہیں بنا سکتے. بنائیں گے تو بہت کم چانس ہیں ایک دن اجڑ جائیں گے. میرے جاننے والوں میں سے وہ افراد بھی ہیں جو انہوں نے ایک دو دن میں $900 سے $33,000 بنایا. میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے, لیکن ابھی وہ شخص دیکھیں تو بینکوں کا بڑے لاکھوں روپے کے حساب سے مقروض ہے. تو فاریکس کے اندر ڈبل, ٹرپل, 4 گنا, 5 گنا پیسہ کمانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. بلکہ فاریکس کے اندر ایک بروکر کے اندر مجھے ایک بتا رہے تھے, میں موجود تھا, تو کہ ایک پاکستانی نے 1000 یا اتنے ہی ڈالر سے $99,000 بنایا تھا ایف ایکس ٹی ایم کے اندر. ایف ایکس ٹی ایم اسکیم بروکرز میں سے آتا ہے, سودی بروکرز میں سے آتا ہے. تو 99,000 کو سب نے بولا بھائی کیا کر رہے ہو, 1000 سے یا 1200 سے $99,000 پرافٹ. وہ کہتا ہے میں نے لاکھ پورا کرنا ہے, اور وہ آخری 1000 کے اوپر اس کا 99,000 بھی گیا, اس کا $1000 پرافٹ بھی گیا. تو فاریکس کے اندر ایک چیز ذہن کے اندر ڈال دیں, پرافٹ کو وڈرا کروانا ہے. 100 سے 10 کما سکتے ہیں. 100 سے ہمارا ٹریڈر یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنا نفع کمانا ہے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. نمبر 4, فاریکس بروکرز کے آپ کے نفع اور نقصان کے اوپر انحصار ہوتا ہے. یا آپ بیسٹ فاریکس بروکرز میں جائیں, اگر آپ کا ملک اجازت دے ان پہ کام کر سکتے ہیں. یہ 1, 2, 3, 4, 5ویں نمبر والے اکاؤنٹ پہ میں زیادہ کام کرتا ہوں. تو فاریکس کے اندر ہر ایرا غیرہ نتھو پھتو, یہ پنجابی کے میں نے 4 لفظ بولے, یہ بڑے درد سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں. کہ فیس بک کے اوپر دیکھیں گے کہ فاریکس کنگ, ہو سکتا ہے اس کے پاس 5 روپے ہی نہ ہو, گھر سے ماں باپ نے اس کو نکالا ہوا ہو آوارگی کی وجہ سے, اور وہ فاریکس کنگ بننا ہو. فیس بک پہ ایڈ آتے ہیں, آپ نے نہ سوچا نہ سمجھا, بس بروکر کے اندر انویسٹمنٹ کر لی. بعد میں چیختے کہتے ہیں سر بروکر پیسہ کھا گیا. اور بھائی بولا کس نے تھا کام کریں. ہر بندے سے مشورہ نہ لیں, ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. یہ فاریکس کے اندر یہ جو کنگ اور کوئین بنی ہوئی ہے نا, فاریکس کے اندر یہ ماسٹر اور گرو بنے ہوئی ہیں, ان کے اوقات کا مجھے بڑے اچھی طریقے سے اندازہ ہے. فیک اکاؤنٹس کے اوپر
آپ لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے مختلف اسکرین شاٹ شیئر کرنے کے بعد۔ تو آپ نے کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا کسی اچھے بروکر میں، کسی اچھے گروپ کے اندر کام کرنا ہے۔ ہم لوگ آج کا ایک پوائنٹ گروپ ورکنگ بھی رکھ لیں گے آخر کے اوپر، تو اس کے اندر بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ بروکر آ کے آپ کے اوپر انحصار ہوتا ہے۔ بروکر اچھا یوز کرنا ہے، ادروائز آپ لوگ روئیں گے، چیخیں گے۔ اگلا ہمارے پاس ہے کہ سویپ چارجز۔ اگر آپ سے میں ایک سوال کروں تو یقیناً آپ جواب دیں گے کہ اگر اللہ چاہے آپ کو پرافٹ نہ ہو تو میں یا کوئی بھی دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ آپ کو پرافٹ دے، آپ کو آ سکتا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں آ سکتا۔ ہوتا وہی ہے جو رازق کی کائنات، خالق کی کائنات چاہتا ہے۔ تو سود ایسا کام ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ تو فاریکس کے اندر مسلمانوں کے لیے سویپ فری اسلامک اکاؤنٹ ہیں۔ ہر وہ ٹریڈ جو ایکٹیو ہوتی ہے اس کو 1 دن بعد، 5 دن بعد، 7 دن کے بعد ایکٹیو ٹریڈ پہ روزانہ کے جو چارجز لگتے ہیں وہ سویپ میں ہوں، کمیشن میں ہوں، چارجز میں ہوں، فی میں ہوں، وہ سود میں آتا ہے، شرعی طور پر حرام ہے۔ تو آپ نے بغیر سویپ والا ہڈن چارجز کسی قسم کے نہ ہوں ان کو، اس بروکر کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ سود پہ ڈل کے، سود کا کام کر کے جتنا مرضی پڑ جائیں، اللہ آپ کے پیسے کو ختم کر دے گا، کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور سویپ چارجز سود کے صرف نقصانات ہیں، فوائد کوئی بھی نہیں ہے، صرف آپ کا پیسہ کٹتا رہے گا۔ میری اکثر ٹریڈز ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو مہینوں میں چلی جاتی ہیں، 1.5 سال تک بھی چلی جاتی ہیں، لیکن اگر سود ہوگا تو سود کے اندر وہ بیلنس کٹتا ڈیلی، جیسے کیڑا کوئی چیز ڈیلی تھوڑی کٹ کرتا رہتا ہے، کترتا رہتا ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ تھوڑا سا کٹتے وہ چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ تو سویپ چارجز اتنے خطرناک ہیں۔ اسلام نے ہماری ہر چیز کے اندر رہنمائی کی ہے، اور اس کے اندر ہمارے فاریکس بزنس کے اندر بھی اسلام نے ہمیں جو سہولیات دی ہیں وہ شاید نہ کوئی امریکن کو مل سکتی ہیں، نہ ہی کسی غیر مسلم کو۔ بہرحال یہ اب تنی فاریکس کی ایک محنت ہے جو آج سے کئی سال پہلے کی ہے۔ بس اس خالق کی کائنات کا بہت ہی شکر ہے کہ سود کے خلاف جنگ میں اللہ نے ہمیں قبول کیا، اور ایسی چیزیں ہم لوگوں کو اس سے فیلڈ کے اندر ڈالیں کہ اب دنیا کے اندر تنی گروپ کے اندر جو کافر لوگ بھی ہیں، کافر ملکوں کے، ان کو بھی سویپ فری مل رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تنی فاریکس کے سٹارٹ سے یہ جو بڑے بروکرز ہیں، جیسے پاکستان میں آکٹا ہے، یہ سارے سود لیتے تھے، لیکن ان کے خلاف ایک جنگ تھی۔ بس دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ ابھی آپ کے پاس نا وہ جو چیز ہے، وہ چیز ہمارے پاس ابھی بہت اچھی ہو چکی ہے۔ چھٹی چیز، کمپنیز کے اندر کام کرنے والے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں، آپ کی دوستیاں، آپ کی محبتیں اتنی یقیناً نہیں ہوں گی جتنی میری ہیں۔ کمپنی کے اکاؤنٹ مینیجر آپ سے میٹھے لفظوں میں بات کرتے ہیں اور آپ ان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، آپ ان کو اپنا درد بانٹنے والا، کم کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن بڑے معذرت سے کہوں گا کہ میرے تعلقات اپنی جگہ میں نے ان کو بہت غور سے دیکھا ہے، ان کے عروج بھی دیکھے ہیں، ان کے زوال بھی دیکھے ہیں۔ وہ آپ لوگوں کی وفا میں بات کر رہا ہوں، شاید مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ ان کی مثال دلال سے زائد نہیں ہوتی۔ یہ آپ سے وفادار نہیں ہیں، یہ کمپنی سے وفادار ہیں اور اپنے نوکری کے لیے آپ سے میٹھی زبان میں آپ سے انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں۔ یہ آج ایک کمپنی کے اندر ہیں، اس کی گن گائیں گے، کل دوسری کمپنی کے اندر ہیں، اس کی گن گائیں گے۔ تو میں نے ایک جو لفظ آپ سے بولا دلال، بہت برا لفظ ہے، تو چونکہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کو کیا ہے، تو میں تھوڑی تشریح کر دیتی ہوں۔ دلال اس کو بولتے ہیں جو طوائفوں کا کام کرتا ہے، لیکن وہ اس عورت کو بیچتا ہے جو خود بکنا چاہتی ہے۔ لیکن یہ اکاؤنٹ مینیجرز ایسے برے دلال، گھٹیا قسم کے 90% ہیں، 10% ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، جو لوگ اپنے ملک کے باسیوں کا اپنے چند ٹکوں کی خاطر کافروں کی وفا میں نقصان کرواتے ہیں۔ یہ اتنے گندے ہیں، اور یہ جن کا نقصان کروا رہے ہوتے ہیں وہ نقصان نہیں چاہتے۔ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ میں
اگر آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ میں اپنے کچھ میسیجز دکھا دوں، کچھ ہماری کمپنی سے جو کنٹیکٹ ہوتے ہیں ہماری سپورٹ ٹیم سے، تو آپ کو بس ایک ہی چیز بول رہا ہوں، حالات آپ کو سکھائیں گے جو چیزیں آج آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ آپ کی مثال اس بچے کی ہے کہ آپ اپنے بچے کو بول دیں کہ بیٹا آگ میں ہاتھ نہ ڈالو، تو وہ بچہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو اس بچے کو سمجھنا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے پاس دو آپشن ہیں، ایک آپ کی بات مان کر سمجھے، فائدے میں رہے گا، ایک ہاتھ جلا کر سمجھے، آگ میں ڈال کر سمجھے، تو سمجھنا آپ کو بھی پڑے گا۔ اگر میرے لفظوں میں سمجھ نہ آ سکی تو پھر حالات ہی آپ کو سمجھائیں گے۔ 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس مسئلہ ہے فلاں سگنل دے، فلاں اکاؤنٹ مینیج کرے، فلاں میری جگہ پہ ٹریڈ کرے، فلاں یہ کرے، فلاں روبوٹ دے، فلاں یہ کرے، فلاں کما کر دکھائے۔ میں آج بھی ایک بندے سے بات کر رہا تھا، آپ لوگوں کا مائنڈ بنانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ہیں کبھی اپنے آنکھیں بند کریں، ایک حقیقت کو غور کریں کہ آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ کوئی بولے گا 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں۔ کتنے چچا ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے۔ ماموں کتنے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے جو سگے چچا ہیں، سگے ماموں ہیں، سگے بھائی ہیں، تو وہ آپ کے لیے کتنا کماتے ہیں، یا آپ اپنے سگے چچا کو جو کماتے ہیں وہ کتنا ان کو کما کر دیتے ہیں؟ آپ کو یقیناً جواب ہوگا کہ نہیں، نہ وہ کما کر دیتے ہیں۔ ہر شخص اس دور میں اپنے لیے کماتا ہے۔ تو جب آپ کے سگے رشتہ دار آپ کے لیے نہیں کماتے تو آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر وہ شخص جو فیس بک کے اوپر جس کو آپ جان پہچان بھی نہیں ہے، تو اس شخص کو آپ لوگ وہ آپ کے لیے کیوں کمائے گا؟ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، چیٹنگ ہے، کوئی آپ کو کما کر نہیں دے گا، وہ آپ کو لوٹنے کے چکروں میں آیا ہوا ہے۔ کوئی ایسا سین آ رہا ہے، میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان پہ آپ کنٹیکٹ کر لیں، لیکن کوئی نہیں کما کر دے گا۔ خود سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں سیکھیں۔ 8ویں نمبر پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ میں فارکس کی بیسکس کو جانتا ہوں۔ فارکس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، آپ بھی بول دیں جانتا ہوں بھائی، میں جس کے فارکس کے اندر واحد تنی فارکس پلیٹ فارم ہے جن کا 50,000 سے زائد اسٹوڈنٹ ہے، 1,000 سے اوپر ان کے لیکچر ہیں، اور اس کے بعد انتہائی معذرت، وہ ایک کال آ گئی تھی، ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تو اتنے لیکچر کے باوجود شاید میں بھی 10% 20% فارکس کی بیسکس کو نہیں جانتا۔ آپ لوگ کیسے جانیں گے؟ آپ دنیا کے سب سے بڑے جاہل ہیں۔ اگر آپ بولتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز کا پتہ ہے، بھائی پتہ ہے تو ریوائز ہو جائے گی، دہرائی جائے گی، پھر سن لیں کیا ہو گیا۔ تو فارکس کی بنیادیں جتنی آپ کی مضبوط ہوں گی، اس کو اور سیکھیں، بیسکس چیزیں سیکھیں۔ پروفیشنل کی ضرورت ہے، بیسک سیکھ جائیں گے، پروفیشنل آپ کو خود آتی جائیں گی۔ تو بیسکس کے بارے میں اور غور کیا کریں، آپشنز کے بارے میں اور غور کیا کریں۔ اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ ہوں گی تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ 9واں نمبر، فارکس کے اندر نا، اگر آپ لوگوں کا کوئی کاروبار ہے، 15-20 ہزار کی نوکری ہے، صبح جاتے ہیں شام تک آپ ذلیل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن فارکس کے بزنس کے اندر ابھی 22-24 منٹ کا لیکچر ہوا ہے، آپ کہیں گے یار ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا۔ آپ پاگل ہیں اگر آپ کی یہ سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ کم سے کم فارکس کو روزانہ سیکھنے پہ لگائیں۔ سیکھنا یہ نہیں ہے کہ MT4 کے سامنے بیٹھے رہیں۔ اگر MT4 کے سامنے بیٹھ کر مارکیٹ کو دیکھنا سیکھنا ہے، آپ فارکس میں عقل کے بھی اندھے ہیں اور ذہنی توازن آپ کا بالکل مائنس میں ہے۔ بڑا سخت لفظ استعمال کر دیا، بدتمیزی کے زمرے میں آ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا۔ ہمارے لیکچر دیکھنے شروع کر دیں، ویک میں آ جائیں گے، فری کے اندر لیکچر ہیں، لیکن فارکس کو سیکھنے پہ کسی سے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں، ویڈیوز دینا، کسی کو ٹائم دینا شروع کر دیں۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 3-4 دوست اکٹھے بن جائیں، اکٹھے ڈیلی 1 گھنٹہ آپس میں بحث کیا کریں۔ جس چیز کی سمجھ نہ ہو، میرے کنٹیکٹ ایڈریس مور کے اوپر آپ کلک کریں گے، آپ کے سامنے ان پہ جس چیز کے اوپر بحث بنتی ہے مجھ سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، یا ہماری کمپنی کی لائیو چیٹ سے ہماری سپورٹ ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آخری چیز، گروپ ورکنگ۔ گروپ ورکنگ فارکس کے اندر بہت ضروری ہے۔ لائک اگر آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں
تو ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے کوئی بھی بروکر ہے, اس کے اندر پاکستان میں 2 لاکھ بندہ کام کرتا ہے. دنیا کے اندر ہر انسان کے زندگی میں مسائل آتے ہیں, اس کی صحت میں بھی مسائل آتے ہیں, اس کے حالات میں بھی مسائل آتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی چوری کرتا ہے نا, آپ تھانے چلے جاتے ہیں, کوئی نہیں سنتا عدالت چلے جاتے ہیں, کوئی نہیں سنتا متعلقہ اداروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن فاریکس میں ایک انٹرنیشنل کمپنی آپ سے فراڈ کر جائے, کیا کریں گے؟ یا فراڈ نہ بھی کرے, فار ایگزامپل آپ کا مسئلہ بن جائے, آپ ڈپازٹ کرواتے ہیں, وڈرا کرواتے ہیں, نہیں ملتا, کیا ہوگا؟ یہ میں پیچھے ایک بندے سے اسی طریقے سے بات کر رہا تھا. ایک کمپنی ہے, اس کمپنی والوں نے صرف پاکستان کے کالوں کے لیے 2 ملازم رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر 2-2.5-3 لاکھ بندہ کام کرنے والا ہے. میرے حساب سے 5 لاکھ وہ اس سے اوپر ہی ہوگا, لیکن چلیں 2-2.5 لاکھ کر لیں, ان کے بقول تو زیادہ ہے. تو اب ان کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, اور ایک مسئلے کے حل کے لیے ان کو آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ میٹنگز میں لگ جاتا ہے. اب ایک عام بندہ جس کی نہ جان نہ پہچان, وہ بندہ کس ترتیب سے ہی اپنی بات سنے آئے گا؟ وہ کال کی ریکویسٹ کرے گا تو شاید 6 دن کال ہے. مختلف لوگ ایسے ہیں جن کے بروکرز ایسے ہیں جن کی کالز بھی انگلش میں آتی ہیں, پھر کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ روگا. جب فرض کیا اس کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے, وہ تھانے جا کر بول سکتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ فلاں کمپنی نے سکیم کر دیا؟ نہیں بول سکتا. یہاں سکیم کے اندر پاکستان میں بدقسمتی سے وہ قانون نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہمارے یہاں میسیج پہ آتا ہے آپ کو ایئر وائی کی طرف سے, بے نظیر کی طرف سے 5 لاکھ انعام مبارک ہو, ہم پیسے بھیج دیتے ہیں. تو پاکستان میں بیٹھے بندوں سے پولیس ہمارا کچھ نہیں کر سکتی, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آن لائن فیلڈ دوسری فیلڈ سے مظلوم فیلڈ ہے. تو آپ نے کسی گروپ میں کام کرنا ہے, لائک مختلف بروکرز میں, تنی گروپ میں 30-40 ہزار بندہ ہے. اب 30-40 ہزار بندہ جو ہے اس کے ساتھ کمپنی سکیم کرتی ہے, تو گروپ ایڈمن اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی نہ کسی کمپنی کے بندے سے لنک ہو جاتا ہے ود ان 2 منٹس 3 منٹس 5 منٹس. اس میں آپ کا مسئلہ ذاتی نہیں ہوتا, اس میں آپ کا مسئلہ گروپ کا ہو جاتا ہے. لائک آپ ہیں, آپ تنی گروپ سے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو تنی گروپ سے ہیں تو اٹس مینس کہ وہ مسئلہ, آپ کا نام احمد ہے تو احمد کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تنی فاریکس کا مسئلہ ہے, اور وہ 40,000 بندوں کا مسئلہ ہے. اگر آپ سے کوئی بروکر سکیم کر جائے, آپ 2 بندوں کو بتائیں گے, 3 کو, 5 کو, لیکن اگر کسی گروپ کے ساتھ سکیم ہوتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر وہ 40,000 بندہ ہے, 2 بندوں کو, 3 بندوں کو اگر ہر بندہ بتائے, کمپنی ختم ہو جاتی ہے, زیرو ہو جاتی ہے. فراڈ 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ذاتی فراڈ, ایک ہوتا ہے اجتماعی فراڈ. ذاتی فراڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ فراڈ ہے, وہ گروپ میں تقریباً 99% ختم ہو جاتا ہے, آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے کمپنی سے رابطے نہیں کرنا, آپ نے گروپ ایڈمن کو کال کرنی ہے, بھائی میرے ساتھ آپ لوگ, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, حل کروا دیں. دوسرا ہوتا ہے بروکر سب کا پیسہ کھا کر بھاگ جائے, پھر تو گروپ والے بھی رو رہے ہوں گے, آپ بھی رو رہے ہوں گے. اب آپ کا آخری سوال یہ ہوگا کہ تنی فاریکس میں کیسے اکاؤنٹ اوپن کریں. اگر آپ ہماری ویب سائٹ tanniforex.com کے اوپر آپ جائیں گے, اور اس جگہ کے اوپر یہ موبائل یا کمپیوٹر کے اوپر ادھر سے آپ اکاؤنٹ بنائیں گے, تو یہ تنی گروپ میں اکاؤنٹ اوپن ہوگا. لیکن ہم لوگوں کے سارے کب تک رہیں گے آپ لوگ؟ ہم آپ کو غلام نہیں بنانا چاہتے. کچھ عرصہ ہمارے ساتھ بے شک کام کریں, لیکن یہ ہماری کامیابی تب ہوگی جب آپ لوگ خود اپنے گروپس بنانا شروع کر دیں گے. یہ ایک اجتماعی محنت کی ہے, ضرورت ہے, لیکن وداؤٹ گروپ کام نہیں کرنا. مختلف بروکرز کے اکاؤنٹ مینیجر آپ کے لیے وفادار نہیں ہیں, یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آج کا پارٹ 3 تھا, عمل کیا باتوں کو, بڑے مزے کی باتیں تھیں, عمل نہ کیا باتیں تو ماننا پڑے گی, وقت لگے گا, قربانی لگے گی. تو بات ہر بندے سے مشورہ نہ کریں, فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, جس کو جانتے نہیں ہیں. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.